السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم سامعین، سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت مبارکہ یعنی آپ کی پیدائش 5 شعبان 4 ہجری کو مدینہ طیبہ میں ہوئی۔ سرکار اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کے کان میں اذان دی، منہ میں لعاب دہن ڈالا اور آپ کے لیے دعا فرمائی۔ پھر 7ویں دن آپ کا نام حسین رکھا اور عقیقہ کیا۔ حضرت امام حسین کی کنیت ابو عبداللہ اور لقب سبط رسول اور ریحانۃ الرسول ہے۔ حدیث شریف میں ہے، سرکار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کا نام شبر و شبیر رکھا اور میں نے اپنے بیٹوں کا نام انہی کے نام پر حسن اور حسین رکھا۔ اسی لیے حسنین کریمین کو شبر و شبیر کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ سریانی زبان میں شبر و شبیر اور عربی زبان میں حسن و حسین دونوں کے معنی ایک ہیں، اور حدیث میں ہے کہ الحسن والحسین اسمان من اہل الجنہ، حسن اور حسین جنتی ناموں میں سے 2 نام ہیں۔ عرب کے زمانہ جاہلیت میں یہ دونوں نام نہیں تھے۔ ابن الاعرابی حضرت مفضل سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نام مخفی رکھے، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کا نام حسن اور حسین رکھا۔ حضرت ام الفضل بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہما یعنی حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چچی حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ محترمہ ایک دن حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آج میں نے ایک ایسا خواب دیکھا ہے کہ جس سے میں ڈر گئی ہوں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، تو نے کیا دیکھا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، وہ بہت سخت ہے جس کے بیان کی میں اپنے اندر جرت نہیں پاتی ہوں۔ حضور نے فرمایا، بیان کرو۔ تو انہوں نے عرض کیا، میں نے یہ دیکھا ہے کہ حضور کے جسم مبارک کا ایک ٹکڑا کاٹ کر میری گود میں رکھا گیا ہے۔ ارشاد فرمایا، تمہارا خواب بہت اچھا ہے، انشاءاللہ تعالی فاطمہ زہرا کے بیٹا پیدا ہوگا اور وہ تمہاری گود میں دیا جائے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے اور حضرت ام الفضل کی گود میں دیے گئے۔ آپ کے فضائل، برادران اسلام، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل میں بہت حدیثیں وارد ہے۔ آپ حضرات پہلے ان روایتوں کو سماعت فرمائیں جو صرف آپ کے مناقب میں ہیں، پھر جو حدیثیں کہ دونوں شہزادوں کے فضائل کو شامل ہے وہ بعد میں پیش کی جائے گی۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، یعنی حسین کو حضور سے اور حضور کو حسین سے انتہائی قرب ہے، گویا کہ دونوں ایک ہے۔ تو حسین کا ذکر حضور کا ذکر ہے، حسین سے دوستی حضور سے دوستی ہے، حسین سے دشمنی حضور سے دشمنی ہے، حسین سے لڑائی کرنا حضور سے لڑائی کرنا ہے، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور سرکار ارشاد فرماتے ہیں، احب اللہ من احب حسینا، جس نے حسین سے محبت کی اس نے اللہ تعالیٰ سے محبت کی۔ اس لیے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرنا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرنا ہے، اور حضور سے محبت کرنا اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا ہے۔ اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جسے پسند ہو کہ کسی جنتی جوانوں کے سردار کو دیکھے تو وہ حسین بن علی کو دیکھے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور فرمایا، چھوٹا بچہ کہاں ہے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دوڑتے ہوئے آئے اور اپنی انگلیاں داڑھی مبارک میں داخل کر دی۔ حضور نے ان کا منہ کھول کر بوسہ لیا، پھر فرمایا، اللہم انی احبہ فاحبہ واحب من یحبہ، اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت فرما، اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت فرما۔
اور اس سے بھی محبت فرما جو اس سے محبت کرے۔ معلوم ہوا کہ حضور نے صرف دنیا والوں سے ہی نہیں چاہا کہ وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرے، بلکہ خدا تعالی سے بھی عرض کیا کہ تو بھی اس سے محبت فرما، اور بلکہ یہ بھی عرض کیا حسین سے محبت کرنے والے سے بھی محبت فرما۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لعاب دہن کو اس طرح چوستے ہیں جیسے کہ آدمی کھجور چوستا ہے۔ یمتص لعاب الحسین کما یمتص الرجل التمر، اور مروی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کعبہ شریف کے سائے میں تشریف فرما تھے۔ انہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو تشریف لاتے ہوئے دیکھا تو فرمایا ھذا احب اہل الارض الی اہل السماء اليوم، آج یہ آسمان والوں کے نزدیک تمام زمین والوں سے زیادہ محبوب ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پیدل چل کر 25 حج کیے۔ آپ بڑی فضیلت کے مالک تھے اور کثرت سے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور دیگر امور خیر ادا فرماتے تھے۔ حضرت علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ ایک روز سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے داہنے اور اپنے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے بائیں بٹھائے ہوئے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ، خدا تعالی ان دونوں کو آپ کے پاس جمع نہ رہنے دے گا، ان میں سے ایک کو واپس بلا لے گا، اب ان دونوں میں سے جسے آپ چاہے پسند فرما لے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اگر حسین رخصت ہو جائے تو ان کی جدائی میں فاطمہ علی کو تکلیف ہوگی اور میری بھی جان سوزی ہوگی، اور اگر ابراہیم وفات پا جائے تو زیادہ غم مجھ کو ہی ہوگا، اس لیے مجھے اپنا غم پسند ہے۔ اس واقعہ کے 3 روز بعد حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ وفات پا گئے۔ اس کے بعد جب بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں آتے، حضور مرحبا فرماتے، پھر ان کی پیشانی کو بوسہ دیتے اور لوگوں سے مخاطب ہو کر فرماتے کہ میں نے حسین پر اپنے بیٹے ابراہیم کو قربان کر دیا ہے۔ اب وہ روایتی ملاحظہ فرمائے جو دونوں صاحبزادوں کے فضائل پر مشتمل ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہے۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ان الحسن والحسین ہما ریحان من الدنیا، حسن اور حسین دنیا کے میرے 2 پھول ہے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں کسی ضرورت سے سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ باہر تشریف لائے تو کسی چیز کو اٹھائے ہوئے تھے جسے میں نہیں جان سکا۔ جب عرض حاجت سے میں فارغ ہوا تو دریافت کیا حضور یہ کیا اٹھائے ہوئے ہیں؟ آپ نے چادر مبارک ہٹائی تو میں نے دیکھا کہ آپ کے دونوں پہلوؤں میں حضرت حسن اور حضرت حسین ہے۔ آپ نے فرمایا ہذانی ابنایا و ابنا ابنتی، یہ دونوں میرے بیٹے اور میرے نواسے ہیں۔ اور پھر فرمایا اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما، اے اللہ میں ان دونوں کو محبوب رکھتا ہوں، تو بھی ان کو محبوب رکھ، اور جو ان سے محبت کرتا ہے ان کو بھی محبوب رکھ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس حال میں باہر تشریف لائے کہ آپ ایک کندھے پر حضرت حسن کو اور دوسرے کندھے پر حضرت حسین کو اٹھائے ہوئے تھے، یہاں تک کہ ہمارے قریب تشریف لے آئے اور فرمایا من احبہما فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی، جس نے ان دونوں سے محبت کی تو اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان دونوں سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی۔ اور حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں حسن اور حسین کو لے کر حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا حضور یہ آپ کے دونوں نواسے ہیں، انہیں کچھ عطا فرمائیے۔ تو حضور نے فرمایا اما حسن فلہ ہیبتی وسوددی
وَأَمَّا حُسَيْنٌ فَلَهُ جُرْأَتِي وَجُودِي، حسن کے لیے میری ہیبت و سیادت ہے اور حسین کے لیے میری جرت و سخاوت ہے۔